اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں سورہ یوسف کا۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں وہ یہ آیت چل رہی تھی کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا، اور جو ان کا بادشاہ فرعون تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ کو ہم امانت دار بھی سمجھتے ہیں اور آپ بہت نیک انسان ہیں، تو آپ جو ہے سنبھالیں، ملک کے اندر جو ہے آپ کی بہت درجہ ہے، قدر و منزلت آپ کی جائے گی انشاءاللہ، اور وہ ساری بات۔ تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ ملک کے خزانے جو ہیں، خزانے زیادہ تر یہ تھے کہ جتنا بھی بادشاہ کا خزانہ تھا، پلس جو سارا ان کا جو اناج کا سسٹم تھا، سارا فوڈ کا سسٹم محکمہ، وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ میرے حوالے کر دیجئے۔ تو اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ یعنی کہ ان کو اتنی اس کے بعد اختیارات حاصل ہو گئے، ایک لمبے عرصے تک تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے، کہ وہ اپنی قدر و منزلت بھی ان کی ہو گئی، اور ان کے علم کا پورا جو مصر تھا سب کو معلوم بھی ہو گیا کہ ان کا علم کیا تھا۔ اور ابھی یہ خواب کی تعبیر جو ہے قدر و منزلت تک جو انہوں نے فرمایا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو وہ تو پوری ہو گئی، مگر ابھی آگے جو ہے اس کی تعبیر کے 11 ستارے، ایک چاند اور سورج نے سجدہ کرنا ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جب قحط پڑا 7 سال، یہ 7 سال کا عرصہ جو ہے یہ تقریباً سمجھ لیں کہ گزار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ 7 سال کا جو خوشحالی کے 7 سال تھے اس میں غلہ جمع کر دیا گیا، یہ سارا پورا وہ عرصہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اب وہ سال آ رہے ہیں جہاں پہ قحط جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور بھائی اب ظاہر ہے مصر کے لوگوں کو تو معلوم تھا کہ یہاں پہ غلہ ہے، مگر ارد گرد کے جو علاقے تھے، دوسرے ملکوں کے یا دوسرے علاقے جو تھے، وہاں پہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ قحط پڑے گا یا اس طرح سے ہوگا یا کچھ بھی ہوگا۔ تو وہ سارے کے سارے جو تھے اپنی اپنی چیزیں لے کے آتے تھے اور مصر آ کے وہ فروخت کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں غلہ اپنے گھر کے لیے پورے سال کا غلہ جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک اونٹ پہ جتنا غلہ آ جائے گا وہ ایک بندے کے لیے وہ اتنا غلہ سال کا اس کو دے دیا جائے گا، یعنی کہ ایک اونٹ جتنا غلہ اٹھا لے ایک سال میں، ایک ٹائم میں، تو وہ غلہ لے جاتے تھے، ناج لے جاتے تھے، اور اس کے بدلے میں جس طرح کوئی اون ہو گئی، کوئی اور چیزیں ہو گئیں جو کہ ان کی وہاں پہ جس طرح کوئی چیزیں بناتے ہوں گے ہینڈی کرافٹ سے جو بھی، تو وہ لے کے آتے تھے اور اس کے بدلے میں غلہ لے کے جاتے تھے۔ تو یہ اب مصر آئے ہوئے ہیں ان کے بھائی، اور یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ بیچ میں سے ختم کر کے یہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں بتایا، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اسے ناشنا تھے۔ ظاہر ہے ان کے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہ ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اور اتنے بڑے عہدے پہ جو ہے وہ تعینات ہوں گے۔ تو پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے
हो सकता है कि कहा हो कि हमारा छोटा भाई भी है तो उसका सामान भी दे दें या उसके लिए अनाज भी दे दें, उसको वालिद साहब ने आने नहीं दिया। अब एक तो भाई पहले खो चुके हैं, समझ लें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो दूसरे भाई जो थे बिन्यामीन, अब उनके साथ वो मोहब्बत थी तो उनको जो है वो नहीं जाने देते थे कहीं भी। वो कहते थे इसको मैं जाने नहीं दूंगा आंखों से, पहले तुम एक बेटे के साथ मेरे इस तरह से क्या कर चुके हो, अब दूसरे बेटे को मैं नहीं जाने दूंगा अपने। तो उन्होंने कहा उसको लेके आना, देख अब वो जाहिर अपने भाई से मिलना चाहते थे, सगे भाई से। तो उन्होंने कहा देखते नहीं है मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ कि मैं पूरा तुम्हें, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की कि तुम्हारा माल, अब तुम यह कहत ज़दा इलाकों से आए हो, तुम्हारा माल मैं ज़्यादा रख लूँ और तुम्हें ब्लैक में सामान दे दूँ, तो ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने कहा जितना तुम सामान लाए हो उसके एवज़ मैंने तुम्हें उतनी ही मालियत का गल्ला दिया, और कैसा अच्छा मेहमान नवाज़ हूँ, और तुम्हारी खातिर भी की मैंने, तुम्हें इस तरह से मैंने नहीं किया कि तुम्हें जो है बिल्कुल मैंने बहुत ही बुरा ट्रीट किया हो, तुम्हें बहुत अच्छा मैंने ट्रीट किया। अगर तुम इसे न लाओगे मेरे पास, तुम्हारे लिए कोई गला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना, और अगर अब अगली दफ़ा तुम उसे नहीं लेके आते तो मेरे पास ना आना दोबारा। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे वालिद साहब इसे भेजने पर राज़ी हो जाएं, और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि उन लोगों के ने गले के इवज़ जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद उनके ऊपर एहसान ये किया कि जो सामान वो लेके आए थे, जिसके एवज़ गल्ला लेने आए थे, वो उन्होंने नौकरों को इशारा किया कि उनके सामान में वापस रख दो, ताकि वो एहसानमंद होके भाई को लाजमी लेके आएँ और घर जाके बताएं कि इस तरह से एक बहुत जो है नेक इंसान से मुलाकात हुई जिन्होंने हमारे साथ ये अच्छा सलूक किया कि हमारा सामान भी लौटा दिया और हमें गल्ला मुफ्त में दे दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इस उम्मीद पर किया कि वो घर पहुंचकर अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या उसके फयाजी पर एहसानमंद होंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटें, कि फिर दोबारा आएँ, कोई अजब नहीं इस बात पे कि दोबारा तशरीफ़ लाएँ वहाँ पे या आ जाएँ। जब वो अपने वालिद के पास गए तो कहा अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लाएं, और इसकी हिफाजत के हम ज़िम्मेदार हैं। वालिद ने जवाब दिया क्या मैं उसके मामला में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि उससे पहले उसके भाई के मामला में कर चुका हूं, और अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़िज़ है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है, बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे, और एक बारे शुतर और ज़्यादा भी लेकर आएंगे। यानी कि जो बंदा जाता था उसे ऊँट के ऊपर ऊँट के ऊपर जितना गला आता है वो उसे डाल दिया जाता था उसके लिए। तो उन्होंने कहा भाई को लेके जाएंगे तो उसके ऊँट का सामान भी जो हमें दिया जाएगा, इतने गले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा, यानी कि आसानी के साथ एक बंदा और जाएगा तो मज़ीद हमारा गला बढ़ जाएगा और हमारे पास तंगी नहीं आएगी हमारे रिस्क में। उनके वालिद ने कहा मैं तो इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ ना भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझे पैमान न दे दो कि इसे मेरे पास ज़रूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुमको घेर ही लिया जाए। जब उन्होंने उसको अपने पैमान दे दिए तो उसने कहा देखो हमारे इस कॉल पर अल्लाह निगहबान है। उन्होंने सब ने फिर वादा कर लिया कि हम उसे वापस लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा देखो अल्लाह ताला इस चीज़ पर निगहबान है और अल्लाह ताला देख रहा है कि तुमने वादा किया है। फिर उसने कहा मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस सल्तनत में एक दरवाज़े से दाखिल न होना बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता, हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। इसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो इसी पर करे। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक अपनी सी तजवीज़ की कि देखो अलग अलग दरवाज़ों से जाना कि नज़र ना लगे। एक तो ये पॉइंट हो सकता है कि 12 दरवाज़ों से अलग अलग 11 या 10 दरवाज़ों से 11 दरवाज़ों से जाओगे, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होगे। मिस्र के जैसे शहर के दरवाजे होते थे, मुख्तलिफ गेट्स होते थे, तो तुम जो है ना इकट्ठे, ये ना हो ना कि तुम सब पकड़े जाओ, एक आध पकड़ा जाए बाकी तो बच जाएँ, या कुछ भी अगर मिसहैप हो तो सबके साथ इकट्ठी ना हो। तो उन्होंने साथ ही ये भी फरमा दिया कि मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, कि मैं कुछ कर नहीं सकता। जो अल्लाह ने अगर कोई फ़ैसला कर लिया हुआ है तो मैं उससे हटा नहीं सकता, मगर यह है कि उसके सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता है, और उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना उसी पर करे।
اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. یعنی کہ نبی جو تھے علیہ السلام انہوں نے فرما تو ضرور دیا مگر اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا وہ تو ہو کے رہنا تھا. اب وہ کیسے چینج ہو سکتا تھا؟ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت پہ پورا جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. اور اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ شخص اتنا برا، یہ شخص فلاں، یہ ملک یوں، یہ ملک یوں ہمیں یوں کر رہا ہے اور یہ کیوں برباد نہیں کر دیتا اللہ تعالیٰ. تو اس سب چیزوں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جو ہے وہ اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور ہر چیز کو ایک باقاعدہ اس نے ہر چیز کو ناپ تول کر پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پراپر اس نے بنایا ہے. ہر بندہ ہر چیز اپنے اپنے جو اس کے ذمہ جو ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، چاہے اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، ان کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام کمپلیٹ ہوگا. چاہے وہ نان مسلم ہے، کوئی بھی ہیں، تو سب کے لیے سب کا ایک پرپس ضرور ہے دنیا میں. تو آپ کسی سے نفرت نہ کیجئے. اگر آپ نے کسی کو اپنے پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے تو سب سے بہترین حل جو ہے وہ محبت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ پولائٹلی آرگیو کریں. آواز کا اونچا ہونا دلائل کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ اس چیز کو کوشش کیجئے کہ آپ دلائل اپنے قوی کریں، مضبوط کریں. اس کے لیے نالج کی آپ کو ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. جتنا پڑھیں گے، جتنا آپ سمجھیں گے چیزوں کو، اتنا ہی آپ جو ہے چیزوں کو لوگوں کو کنونس کر پائیں گے. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ بے شک وہ ہم نے اسے تعلیم عطا کی تھی، ہم نے اسے تعلیم دی تھی، علم والے تھے. مگر وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر اکثر لوگ جو ہے معاملہ کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں. مینس کہ اینڈ تک جو اصل حکمت تھی بیچ میں وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد میں ریویل کرے گا کہ کیا حکمت تھی. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہوگی، کچھ کہا ہوگا ان کے بارے میں، کوئی ایسی کہ وہ یوں تھا، وہ آپ کو آگے پتہ لگے گا کہ کس طرح سے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے. تو یہ جو تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں، یہ باتیں کرتے رہے ہیں تمہارے بارے میں بھی، چاہے تم ستیلے بھائی تھے ظاہر ان کو بتا رہے ہوں گے، تو غم نہ کرو. اب میں تمہارا سگا بھائی مل گیا ہوں تو اب غم نہ کرو. جو تمہارے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں بس وہی تھیں، اب آگے انشاءاللہ نہیں ہوگی. جب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کیا کہ اپنا پیالہ جو تھا سونے کا پیالہ وہ بھائی کے اپنے جو بنیامین تھے ان کے سامان میں رکھوا دیا. تو یہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں تو یہ تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی ہیں اور پھر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مینس کہ ایک جھوٹا الزام لگا کے بھائی کو پکڑوا رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا لوگوں نے جو ہے وہ لوگ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا پہلے ہی، آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی آگے وہ آتا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو روکنا مقصد تھا کہ حضرت جو یوسف علیہ السلام تھے وہ بنیامین جو تھے ان کے بھائی، ان کو روکنا چاہ رہے تھے اپنے پاس. تو کس طرح سے روکیں؟ اس کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ الزام لگا کے روک دیا جائے. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ان کو پیالہ رکھوا کے اس کے بعد اپنے ملازمین کو کہا کہ اب شور مچاؤ کہ جو ہے نا ہمارا پیالہ چوری ہو گیا اور تم لوگوں نے چوری کیا، تم جا رہے ہو یہاں سے. اور ظاہر مہمان نوازی کی بھی بات پیچھے آ چکی ہے کہ مہمان نوازی کی ہوگی تو وہاں پہ سونے چاندی کے پیالوں میں پلیٹوں میں کھانا دیا ہوگا، تو وہ تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمع دار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں.
تو اس نے کہا جو ان کا پیالہ ڈھونڈ کر لا کے دے گا ایک مزید اونٹ کا سامان اسے دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے اوپر غلہ دیا جائے گا۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب وہ تھوڑے ڈر گئے ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے، ہم تو غلہ لینے آئے ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ اب ظاہر انہیں تو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تو نوکروں نے کہا کہ کیا چور کی سزا ہوگی اگر تمہارے مال سے سامان نکل آیا، سامان سے مال جو تھا ان کا بادشاہ کا پیمانہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ چیز نکلے آپ کی جو چوری ہوئی ہے، تو اس بندے کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضرت یوسف کو آبویسلی پتہ ہوگا، ظاہر انہی کے علاقے سے تھے، کہ ایک چور کو سزا کیا دی جاتی ہے، تو اسی بندے کو رکھ لیا جائے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرچیوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ پہلے انہوں نے اپنے ظاہر کہ شک نہ ہو جائے کہ ڈائریکٹلی بھائی کی تلاشی لے لوں، تو پہلے ان کے لوگوں کی تلاشی لی، ان بھائیوں کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی، اور پھر اپنے بھائی کے جو سامان تھا اس سے وہ جو ہے نا نکال لیا پیالہ۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے یہ۔ تو اس میں آپ یہ گمان نہ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کہا کہ اس طرح کرو، تو یہ آپ گمان نہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس طرح کا جو ہے وہ ایک چال چلی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کا جو قانون تھا وہاں کا، تو اس قانون کے اندر یہ نہیں تھا، دین کا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ قانون ہے کہ قانون جو بادشاہ کا مصر کا قانون جو تھا اس کے مطابق وہ بھائی کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اللہ نے ایسا حکم دیا تھا۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک عالم ایسا بھی ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اور عالم جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اوبیسلی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، تو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کا ابھی تک دل کا جو بغض ہے وہ جا نہیں رہا، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کہاں پہ چوری کی تھی۔ اب انہوں نے ظاہر ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، انہوں نے کہا یہ چوری کرے، آپ نے بلوایا تھا، اسے ظاہر ہے وہ انڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ یو کالڈ ہم، آپ نے بلوایا تھا، اور اب یہ چوری کرے تو کوئی تعجب نہیں، اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی چور تھا، تو یہ اسی لیے چور ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھلی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بالکل خاموش ہو گئے ان کی بات سن کے۔ ظاہر آبویسلی تکلیف ہوئی سن کے کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی اختیار کر لی۔ بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم جو میرے بارے میں تم جو کہہ رہے ہو، اللہ جانتا ہے حقیقت کو، تم بہت ہی برے لوگ ہو۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو ایک بندہ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ضبط کرتے رہے، خاموش بیٹھے رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو وہ خاموشی اختیار کی۔ جب بندہ حد سے بڑھتا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب تک حضرت ابوبکر خاموش رہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب صبر ظاہر ختم ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کافی حد تک صبر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جواب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینا شروع کیا اس بندے کو۔ تو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے چہرے مبارک پہ تھوڑا سا خاموشی آ گئی، یعنی کہ اسمائل جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھ پر الزام لگا رہا تھا، میرے اوپر باتیں کر رہا تھا، میرے
کے اوپر طرح طرح کی جو ہے وہ تہمت الزام لگا رہا تھا، تب تک تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اپنی آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولنا شروع کیا، اس کو جواب دینا شروع کیا، تو آپ تشریف لے گئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ خاموش تھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو آپ کی طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو اس فرشتے کی جگہ پہ شیطان نے لے لی، اور میں شیطان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ تو وہ اس لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ، جو بندہ حق نا حق الزام پر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ جو ہے اس بندے سے لیتا ہے خود۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے یا کسی کے اوپر کوئی بات کرنے سے پہلے آپ بچیں، تھوڑا سا ایوائڈ کریں، کیونکہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بہت برا ہے۔ وہ میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے واقعات کہ وہ ان کے آگے نہیں آتا تو ان کی اولادوں کے آگے آ جاتا ہے۔ وہی چیز جو کسی کے اوپر انہوں نے بات کی یا کسی کے اوپر الزام لگایا یا کچھ بھی کیا تو پھر ان کی اولادیں جو ہیں اس کا دینا دیتی ہیں، یا وہ خود دیتے ہیں، 10 سال بعد بھی دیں، وہ ایونچولی سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں، بڑا بولنا بولیں، جوانی میں انسان کر دیتا ہے۔ تو اس سے ایک روایت میں ایک اور بھی آپ کو سناتا چلتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کچھ اصحاب کے ساتھ، تو ایک شخص جو ایڈلٹری کمٹ کی تھی، زانی تھا، تو اس کے بارے میں بات چل پڑی، قصہ اس کا ذکر چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو تھا اس کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پڑا رہنے دیا، پھر بھی یہ شخص باز نہ آیا، حتیٰ کہ کتے کی موت مارا گیا۔ تو کچھ دور تشریف لے گئے تو وہاں پہ گدھے کی لاش گل سڑ رہی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور اسے کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام تم نے کیا وہ اس سے بھی بدتر تھا، تم نے اپنے مسلمان بھائی کی برائی کی پیٹھ پیچھے۔ تو اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصحاب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جب پوچھا ان سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تب بھی ہم اس کا ذکر نہ کریں؟ تو اس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی موجود ہوگی تبھی تو وہ غیبت ہوگی، اگر برائی موجود نہیں ہوگی تو وہ تہمت ہو جائے گی جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں غلط بات کبھی بھی نہ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی طرف نظر رکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں کہاں کہاں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، وہ زیادہ بہتر رویہ ہے میرے نزدیک۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک و نفس انسان پاتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، ظاہر عہد لے کے آئے تھے، بھائی بھی تھے، تو پہلے تو انہوں نے باتیں بنا دیں کہ کسی طرح سے جان چھٹ جائے، مگر جب وہ نہیں چھوڑا اس کو تو انہوں نے کہا ہمارے میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو نہ رکھیں، والد صاحب بوڑھے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اسے چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو شخص سب سے بڑا تھا بولا تم نہیں جانتے ہو تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ تو یہ بڑے بھائی وہی تھے کہ جو نیک و نفس تھے، تھوڑے سے شریف تھے، یہودا جن کا نام میں بتا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم پہلے بھی زیادتی کر چکے ہو، اب پھر تم جو ہے اس طرح سے کر رہے ہو، اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی کہ پورا سچ جو بھی ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے چوری کرتے ہوئے، ساری چیز جا کے بتاؤ کہ اس طرح سے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو یہ جا کے ساری بات جو ہے والد صاحب کو بتا دو۔ والد نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، سہل آسان، اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، ان سب کو، کیونکہ بڑا بھائی بھی وہیں رہ گیا، بنیامین بھی وہیں رہ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے ہی وہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے
اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ یعنی کہ آنکھیں جو تھیں ان میں سفیدی آ گئی تھی، مینز کہ وہ اندھے ہو گئے تھے غم کے اندر، رو رو کے یا کسی طرح سے جو بھی غم تھا، گریف تھا، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، مینز کہ وہ بلائنڈ ہو گئے تھے۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو انہوں نے بیٹوں نے پھر کہا کہ آپ تو والد صاحب کو کہا کہ انہیں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو چاہے گناہ گار تھے جو بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ، اب والد صاحب کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مایوس پھر بھی نہ ہو اور جا کے پتہ لگاؤ۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اب یہ ہوتا تھا کہ سال کا غلہ لے جاتے تھے، سال کے بعد دوبارہ جاتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک منٹ میں دوبارہ چلے جائیں کہ جی گئے ہیں 2 مہینے بعد دوبارہ چلے گئے، نہیں۔ یہ ہوتا تھا کہ سال کا غلہ جو ہے وہ ایک بندے کو اونٹ پہ لاد کے دے دیا جاتا تھا، سال بعد وہ آتے تھے اور جو چیزیں لے کے آتے تھے۔ اب یہ وہ بات ختم ہو گئی، اب یہ نیکسٹ سال کا، اگلے سال کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے صدقہ خیرات، تو یہاں پہ اصل میں یہ تھا کہ صدقہ انہوں نے کہا تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہاں پہ مطلب جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ خیرات لکھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں صدقہ دیجیے، کہ ہم جو ہے بہت تھوڑا سا مال، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ یعنی کہ جو بھی چیزیں وہ لاتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی مر گئی ہوں گی قحط کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، جو بھی تھا بہرحال، تو انہوں نے کہا کہ یا نہیں تھا ان کے پاس، اب نہیں اتنا حالات اچھے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کو، اس کے عوض میں جو کہ ہم غلہ لے کے جاتے ہیں تو ہم عوض میں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم پہ صدقہ کیجیے۔ تو دیٹ از اے ویری پینفل تھنگ کہ بھائی جو ہیں وہ صدقہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ اب یہاں پہ جاہلون کا ورڈ ہے، جاہل کا مطلب جو ہے یہاں پہ، نادان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادان جسے آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لائک اے چائلڈش بیہیویئر، یا تھوڑا سا ایسا جو جذباتی بھی ہو سکتا ہے، یا اگنورنٹ تھوڑا سا کہہ لیں، مگر وہ جو نہ جانتا ہو، مگر یہ اس سینس میں نہیں آتا کہ ان پڑھ کی سینس میں یہ نہیں ہوتا ہے اس طرح سے۔ جاہل یا پراپر وہ جاہل جو جس طرح سے آپ حقارت کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ اس سینس میں نہیں آتا۔ تو وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب وہ مان گئے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بخش دی اور ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا اس بات کا، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، جتنے سالوں کی جو اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، جیل میں رہے اور جو وہاں پہ الزامات برداشت کیے، جو بھی کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کوئی تان نہیں ہے، کوئی تمہیں تانا نہیں دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اپنی قمیض جو تھی کرتا اتار کے والد صاحب کے لیے دیا کہ یہ ان کے جا کے چہرے پہ ڈالو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں یہ علم ہے ان کے پاس، ان کو کیسے پتہ لگا کہ بینائی سے واپس آئے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے علوم تھے ان کے پاس، اور یہ اسے آپ کہتے ہیں معجزہ کرامات۔ معجزہ ڈاکٹر اسرار کے مطابق جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دینے والی چیز، کہ آپ جو سے چیلنج کر کے دیتے ہیں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات
دیے یا قرآن مجید جیسا چیلنج کر کے دیا کہ قرآن مجید جیسی کوئی صورت یا آیت بنا لاؤ، مگر جو چیز ویسے ہوتی ہے وہ کہنے لگے کہ معجزہ نہیں کہلاتی، یہ ایک کرامت ہوتی ہے، یا کرامت سے تھوڑا سا اوپر والا درجہ ہوتا ہے اس کا. یہ ڈاکٹر اسرار کی رائے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو پتہ ہو اس چیز کے بارے میں. تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا، جہاں پہ وہ رہتے تھے اس علاقے کا نام کنعان تھا، تو کنعان میں ان کے والد نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے سے سٹھیا گیا ہوں. تو اب جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کو خوشبو آئی. اور یہ چیزیں باقاعدہ ہیں روحانیت میں، یہ باقاعدہ یہ چیزیں ہیں. اگر کوئی چیز بندہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو بتا سکتا ہوں، اس سے جو ہے یہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہونی چاہیے. دیکھیں خوشبو، حضرت یوسف علیہ السلام جب قریب ترین کنویں میں تھے اس وقت تو والد صاحب نابینا نہیں ہوں گے، تو اس وقت تو خوشبو نہیں آئی. تو خوشبو بھی جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی آئے گی. اس طرح سے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ جو چاہیں کر لیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی ساتھ شامل ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تم لوگ، اب لوگوں کو ظاہر ہے ان کو وہ علم نہیں ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں ہے ظاہر ہے. تو تم یہ ظاہر کہو گے کہ میں بے وقوف یعنی کہ سٹھیا گیا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ گئی ہے. اب ظاہر ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، پڑھنا تو پڑتا ہے، ظاہر انبیاء ہیں، ان کی شان میں ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے خود سے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس لیے مجبوری ہوتی ہے پڑھنا یہاں پہ. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسی پرانی جو ہے آپ گمراہی میں، دلالک القدیم جو آپ خبت میں، اسی پرانے خیالوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ہم اس کو اپنی طرف سے تو نہیں چینج کر سکتے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا اور یکا یک ان کی بنائی اود کر آئی. تب انہوں نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تب سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا تھا، یہاں پہ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں تھوڑا دیر سے کروں گا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف رہی ہو، اب وہ اتنی جلدی جو ہے ان کا دل نہیں مان رہا کہ میں ان کے لیے معافی کی درخواست کروں اللہ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ٹھہر کے کروں گا. تو یہ ترجمہ یہاں پہ تو نہیں ہے، مگر یہ ڈاکٹر اسرار نے جس کو ترجمہ بتایا انہوں نے کہا کہ اس میں یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا ٹائم لوں گا، ٹھہر کے کروں گا آپ کے لیے وہ کرنے کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور مہربان ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب اس شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. پھر والد صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، جس اس پہ آئے ہوں گے، جو جس طرح سے اٹھا کے لائے ہوں گے پرانے زمانے میں، جس طرح وہ نوکر اٹھا کے چلتے تھے اور وہ تخت ٹائپ چیزیں ہوتی تھیں، تھرون یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو اس پہ وہ بیٹھ جاتے تھے بادشاہ بڑے لوگ اور پھر وہ لے کے چلتے تھے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب کو ساتھ بٹھا لیا اور ان کو کہا کہ تم اب چلو شہر میں اور چین سے رہو گے تم. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، والد اور والدہ کو دونوں کو اٹھا کر تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. اب یہاں پہ یہ ایک بات ایسی آتی ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سجدہ جو تھا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام کر دیا گیا، مگر پرانی جو شریعت تھی اس میں سجدہ جو تھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا، وہ یہ تمام جو ہے اس میں مفسرین کی بھی رائے یہ ہے، ڈاکٹر اسرار کا بھی بیان القرآن سنیں گے، سورہ یوسف کی تفسیر سنیں گے تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ بعد میں منع کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بچپن کا خواب تھا اب کتنے سال، تقریباً 30 سے 40 سال ہو گئے اور تب جا کے وہ پورا ہو رہا ہے. تو 40 سال ایک بچہ والد سے نہیں ملا، یا کم از کم بھی 30 سال کر رہے ہیں تو 30 سال میں سمجھ لیں کہ آدھی عمر تو گزر جاتی ہے، ایک بچے سے لے کے بڑا ہو جاتا ہے. اور اگر جوان آدمی ہو تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو جاتا ہے. 60 یا 65 سال یا 70 سال کا ایک بندہ ہو جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ
کتنا عرصہ بعد جا کے جو ہے وہ خواب کی تعبیر سٹل وہ پوری ہو رہی ہے. تو آپ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے آج کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو بھول بھی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ پورا ہو. تو اس کا اثر زائل کرنے کے بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کہ خوابوں کا اثر کس طرح سے زائل کیا جاتا ہے اور تدابیر کیا کیا ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو اس میں اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج نے سجدہ کیا تھا. تو یہاں پہ جو والدہ ہیں سمبولک، میں اب جو پچھلا جو لیکچر تھا اس میں نے سمبلز پہ بات کی تھی تھوڑی سی بریفلی کہ سمبلز جو ہیں یہاں پہ کس طرح سے ہیں کہ چاند جو ہے وہ والدہ کا سمبل ہے اور سورج جو ہے وہ والد کا سمبل ہے، چراغ، اور جو بھائی ہیں وہ ستارے. تو جب آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس بات سے ریلیٹڈ، اس خواب سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. یا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دے دیا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. مگر اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ ذکر آیا، کس کس کانٹیکسٹ میں ذکر آیا، احادیث مبارکہ میں کس طرح سے ذکر آیا، کس کانٹیکسٹ میں ذکر آیا. پھر جا کے جو ہے وہ اپنی سی کوشش، اور اس میں بھی ظاہر پرفیکشن نہیں آ سکتی، کئی احادیث آپ کو اس وقت ذہن میں نہیں آتی ہیں یا نہ آئیں، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دی جائیں یا کچھ بھی ہے. تو انٹرپریٹیشن جو ہے اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو جتنے بھی آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں یہ کہ جی یہ خواب نامہ یوسفی ہے، یہ خواب نامہ سچا خواب نامہ، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ان پہ بھی میں ساری بات کروں گا. یہ سب ڈرامے بازی ہیں، یہ ان کے اندر یہ آپ کو خوابوں کی تعبیر نہیں ملے گی. اور یہ اتنے آپ کو چینلز ملیں گے یہاں پہ کہ فلانے کا خواب نامہ، فلانے کا خواب نامہ یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی، اس کی تعبیر یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی. اس طرح سے نہیں ہوتی. ہر خواب اپنی نوعیت میں یونیک ہوتا ہے اور اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے غیر محسوس طریقے سے وہ پوری ہو کے رہتی ہے. اس میں مسلمز، نان مسلمز، سب کا اپنا اپنا رول ہے. آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے فرعون کے دربار میں، فرعون سمیت، ان کا بھی رول تھا. اپنی اپنی جگہ ہر کسی کا رول ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی یہاں پہ لیس امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اب گناہ گاروں سے تو وہ زیادہ برے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ظاہر آبویسلی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان سے برے ہیں جو گناہ گار ہیں. مگر سٹل اللہ تعالیٰ ان سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے رہا ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی پرپس ضرور ہے. تو آپ کسی کو بھی بغیر پرپس کے یہاں پہ کنسیڈر نہ کریں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. تو یہ ان کی پھر آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اب غیب کا مطلب جو ہے سمجھ لیجئے کہ غیب کا مطلب وہ چیز جو آپ کے سامنے نہیں ہے. تو غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اب یہاں پہ، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے. تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ نہیں ہوا وہ غیب کی خبر میں سے تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری یہ ڈیٹیل بتا دی وحی کے ذریعے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی غیب کے پوائنٹ میں آ رہا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی غیب کا علم تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں تھا. تو اس میں سچویشن ہے کہ جتنا اللہ دینا چاہے. اور سورہ جن کا میں نے آپ کو کہا کہ آخری جو اس کا رکوع ہے، آخری جو اس کی لائنز ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جتنا غیب کے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے اپنے انبیاء کو یا کسی کو بھی، وہ اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا ہے. خوابوں کے ذریعے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، مگر سچے خوابوں کا سلسلہ جاری ہے. اور خواب نبوت کا 46واں حصہ میں پہلے بتا چکا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے ہو.
یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، یعنی کہ کوئی بھی چاہے تو اس نصیحت کو اختیار کر لے یا ایکسیپٹ کر لے اس بات کو، یعنی کہ قرآن مجید کے جو پیغام ہے اس کو۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ اب اس چیز کو، توجہ کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ آپ توجہ کریں، آپ غور و فکر کریں، چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہے سارا کچھ، نظام کس طرح سے چل رہا ہے اور سب کچھ کس طرح سے ہے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری روشنی عطا فرما دی کہ وہ قرآن مجید اٹسیلف نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نور ہے، اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو آبویسلی روشنی عطا فرما دی۔ اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو شریک جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان سے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا آپ لوگوں سے کسی شرک کرنے والے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ میں کنسرنڈ نہیں ہوں تم لوگوں سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم لوگوں سے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ کہ جی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ جو اللہ کے رستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے غامدی صاحب نے۔ تو اس پہ میری رائے یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ نہ کہا جاتا کہ اسلام لے کے آؤ، اور جو اسلام نہیں لائے وہ مکہ اور مدینہ چھوڑ دے، تو یہ مکہ چھوڑ دے چلا جائے یہاں سے۔ تو اگر اللہ کے بنائے ہوئے احکامات پہ عمل کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو پھر نیا جو ہے یہ قرآن مجید نازل کرنے کی یا اسلام بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہاں پہ میرا ان سے اختلاف ہے غامدی صاحب سے کہ جب کہ وہ تو شرک کر چکے ہیں، اللہ کا بیٹا ماننا یا اس کے ساتھ شریک کرنا، بہت ساری اس کی روایات ہیں، میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا ہوں بہرحال، مگر یہ ہے کہ یہ صاف کلیئر بات ہے یہ کہ جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے اس کو سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اب یہاں پہ جو ہے اس چیز پہ لاسٹ بس غور کر لیجیے، صورت الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اس پہ آپ غور کیجئے کہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے کوئی وہ نہیں رہ گیا، بالکل اینڈ ہو گئی اسٹیج ان کی، اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ جتنا پیغمبر باتیں کر رہے تھے سب جھوٹ پہ مبنی تھیں، کچھ نہیں ہونا والا، کچھ نہیں ہو رہا، تو تب اللہ کی مدد آئی۔ تو یہ بالکل جب مایوس ہو گئے سارے کے سارے جو لوگ تھے، وہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی ہی نہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو۔ یہ جو ہے یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، ان کی عادت ایسے کہنا، مگر اللہ جس وقت پکڑنے پہ آئے تو اس وقت کون اسے بچا سکتا ہے؟ تو اس چیز پہ غور کرنی چاہیے، پوری دنیا کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے میرے نزدیک، کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی پکڑ دی تھی کرونا وائرس کی شکل میں، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا اشر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ لوگ یا کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیس کا ایک تو ہونا چاہیے کہ پیس کا درس دیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکے گا، میں نہیں مانتا ہوں کہ پرفیکٹ نہیں بن سکے گا، کوشش ضرور کر سکتا ہے نا انسان، تو کوشش کرنی چاہیے،
بجائے اس کہ ہم دوسروں کو کے بارے میں سوچیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, کیونکہ زندگی ہم نے گزارنی ہے. میری ایک پوائنٹ ہے اس پہ کہ اٹ ول ناٹ ڈو ٹو کرس دا ڈارکنیس اور پریز دا لائٹ. ہم روشنی کی تعریف کرتے رہیں بیٹھ کے اور ڈارکنیس کو برا بھلا کہتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کس چیز کا پڑے گا کہ جہاں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر جو جو خامیاں ہیں, پرابلمز ہیں, جہاں جہاں پہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ ہم اپنی توجہ اس طرف کریں اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ یہ سورہ یوسف کا خوابوں کا جو پوائنٹ تھا وہ سارا کلیئر ہو گیا. اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا فرمایا اس سے ریلیٹڈ, جو ہے خوابوں سے ریلیٹڈ. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکشن کروں گا. اگر آپ کو کوئی کویسچنز ہوں, کچھ چیزیں پوچھنی ہوں, کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے. پلیز اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے دوستوں میں, فرینڈز میں, کزنز میں, جو بھی ہیں رشتہ داروں میں, اور اس چینل کو پروموٹ کیجئے کیونکہ اس کے فنڈز جو ہیں وہ ہم نے غریب لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے ہیں. تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے. جو بھی نیڈی لوگ ہیں, جو بھی فنڈز آئیں گے تو ہم ان لوگوں کو مدد کے لیے دیں گے جو بھی ہے فنڈز میں, اور جو علم حاصل کرے گا ظاہر ہے اس کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے. تو یہ میرا چینل بنانے کا پرپز یہی تھا کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی غریب ہیں, تو ہم لوگ ان کو کسی طرح سے بھی ان کا ساتھ دے پائیں, اور یہ آپ سب کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے. میں اکیلا تو نہیں کر سکتا ہوں, ظاہر ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے ہیلپ کی بھی ہے میری سبسکرائب کروانے میں اور کرنے میں, مگر آپ لوگ جو ہے لائکس دینا بھول جاتے ہیں. لائکس دینا نہ بھولا کریں پلیز, مہربانی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ شیئر ضرور کریں اس کو, اور پروموٹ کریں چینلز کو, تاکہ جو ہے اگر ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں تو کسی کی مدد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کنٹریبیوشن آپ کا بھی ہوگا, آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.